ذرا سوچئے دوستو، اگر آپ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ بینکوں میں پیسہ رکھنے کے بجائے آپ کو وہ دولت زمین میں دفن کرنی پڑے، پہاڑوں کی غاروں میں، پرانے گھروں میں اور قبرستانوں میں چھپانی پڑے، کیونکہ دنیا کا کوئی نظام آپ کے پیسے کو سنبھالنے کے قابل ہی نہ ہو۔ سوچئے کہ آپ کا نیٹ ورک اتنا پھیلا ہوا ہو کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی بسیں ہوں، اپنی کوچز، اپنی کاریں، اپنی لانچز اور یہاں تک کہ اپنا ذاتی جہاز، ایک مکمل ذاتی ٹرانسپورٹ امپائر، جیسے کوئی حکومت نہیں بلکہ کوئی ریاست ہو۔ سوچئے کہ آپ کی طاقت اتنی بے لگام ہو جائے کہ ملک کے ہر جج، ہر پولیس آفیسر، ہر سیاست دان فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کی اجازت کا منتظر ہو، اور آخر میں سوچئے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہو کہ جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس کا سالانہ بجٹ بھی آپ کی مال و دولت کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ دوستو، اگر یہ سب حقیقت بن جائے تو آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ ہیں پیبلو ایسکوبار۔ ایک ایسا نام جو دنیا کی سب سے بڑی کوکین امپائر کا بادشاہ تھا، ایک ایسا شخص جس نے صرف منشیات کا کاروبار نہیں کیا بلکہ خون، موت اور خوف کو فروخت کیا۔ ایک طرف غریب لوگ اسے رابن ہوڈ کی طرح ہیرو سمجھتے تھے، تو دوسری طرف اس کے دشمن اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ وہ اپنے تئیں سمجھ بیٹھا تھا کہ پیسے اور خوف کے بل پر سب کو جھکا لے گا۔ پیبلو کے لیے سب کچھ ایک کھیل تھا جس میں وہ خود کو ناقابل شکست شہنشاہ سمجھ رہا تھا۔ لیکن دوستو، یہ کہانی صرف پیسے اور جرم کی نہیں، حوصلوں اور دہشت کی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو غربت سے اٹھ کر دنیا کا سب سے خطرناک ڈرگ لارڈ بنا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سفر میں کیا کچھ ہوا۔ دوستو، تیار ہو جائیں کیونکہ اب ہم شروع کر رہے ہیں پیبلو ایسکوبار کی سچی داستان۔ پیبلو ایسکوبار 1 دسمبر 1949 کو اینٹیوکیا کے قصبے ریو نیگرو میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک اسکول ٹیچر اور باپ ایک کسان تھا، اور گھر میں ہمیشہ تنگ دستی رہتی تھی۔ مگر پیبلو شروع سے ہی معمولی زندگی پر راضی نہیں تھا۔ اس کے دل میں ابتدا سے ایک آگ تھی کہ اسے ہر قیمت پر بڑا آدمی بننا ہے۔ نوجوانی میں وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ایک دن وہ کولمبیا کا صدر بنے گا۔ غربت اور اندر کے غصے نے مل کر پیبلو کو جرم کی راہ پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے جرائم کا آغاز قبروں کے کتبے چرا کر اور جعلی ڈپلومے بیچ کر کیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ گاڑیاں چرانے اور چھوٹی موٹی اسمگلنگ جیسے دھندوں میں پڑ چکا تھا۔ یہ شروعات تھی اس تاریک راستے کی جس پر چل کر وہ دنیا کا سب سے بڑا نارکو منشیات کا اسمگلر بننے والا تھا۔ 1970 کی دہائی میں کولمبیا میں اسمگل شدہ سگریٹوں کی جنگ چل رہی تھی، جسے مالبورو جنگ کہا جاتا ہے۔ پیبلو نے اس جنگ میں حصہ لے کر اپنے لیے نام کمانا شروع کیا، اور یہیں سے اسے غیر قانونی کاروبار کو قابو میں رکھنے کا ہنر سیکھنے کو ملا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے سیکھ لیا کہ ڈر اور پیسے کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ کوکین کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے امریکہ اور دنیا میں کوکین کی طلب بڑھی، پیبلو نے تیزی سے اس نئے سنہری موقع پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ 1975 میں میڈلین کا ایک بڑا اسمگلر فیبیو ریسٹریپو پراسرار طور پر قتل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قتل پیبلو کے حکم پر ہوا تھا۔ ریسٹریپو کے ہٹتے ہی پیبلو نے فوراً اس کے دھندے کو ہتھیا لیا اور کوکین کے کاروبار کو ایسی بلندیوں پر پہنچا دیا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پیبلو نے جلد ہی چند اور خطرناک ڈرگ ڈیلروں کے ساتھ مل کر بدنام زمانہ میڈیلین کارٹیل تشکیل دی۔ اس گروہ میں اوچوا برادران جیسے بڑے نام بھی شامل تھے، مگر پیبلو سب کا بے تاج سردار بن گیا تھا۔
اب کولمبیا سے کوکین کینیڈا اور امریکہ تک اسمگل کرنے کا بیشتر نیٹ ورک اسی کے قبضے میں تھا۔ اپنی نجی زندگی میں بھی پیبلو نے تیزی دکھائی۔ 1976 میں صرف 26 سال کی عمر میں اس نے 15 سالہ ماریا وکٹوریا سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنی مجرمانہ کیریئر کو جاری رکھا اور بعد میں اس کے 2 بچے بھی ہوئے۔ باہر وہ جرم کی دنیا کا شہنشاہ بن رہا تھا، اندر گھر میں ایک خاندان بھی بس رہا تھا۔ پیبلو کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی اور حکام کی نظر اس پر پڑنے لگی تھی۔ ایک موقع پر 1976 میں ہی اسے 39 kg کوکین کے ساتھ پکڑ بھی لیا گیا، مگر اس نے ہنستے ہنستے جج کو رشوت دے کر معاملات دبوا دیا۔ جو 2 افسران اسے گرفتار کرنے میں شامل تھے، اگلے ہی سال وہ پراسرار حالات میں مارے گئے۔ یہیں سے پیبلو نے اپنے مشہور زمانہ فارمولا متعارف کروایا، پلاٹا او پلومو، یعنی چاندی لو یا سیسا، مطلب یا رشوت لے لو یا گولی کھا لو۔ سرکاری اہلکار یا تو اس کے پیسے کے ہو جاتے یا پھر اس کی گولی کے شکار۔ دولت کی ریل پیل شروع ہو چکی تھی۔ 1978 میں پیبلو نے کولمبیا میں 20 مربع کلومیٹر پر پھیلا ایک عظیم الشان فارم ہاؤس خرید لیا، جس کا نام تھا ہاسینڈا ناپولس۔ یہ اس کی ذاتی جنت تھی۔ اس وسیع و عریض اسٹیٹ میں نجی چڑیا گھر، شاندار باغات، اپنی جھیلیں، بل فائٹنگ کا رنگ، ذاتی ہوائی پٹی اور یہاں تک کہ ہیلی پیڈ شامل تھے۔ یہاں تک کہ اس نے وہاں ڈائناسور کے بڑے بڑے مجسمے تک لگوا رکھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ واقعی یہ کسی راجا کا محل لگتا تھا۔ 1980 کی دہائی آتے آتے پیبلو کے کاروبار نے عروج کی انتہا کو چھو لیا تھا۔ میڈلین کارٹریل امریکہ کی کوکین مارکیٹ پر راج کر رہی تھی۔ روزانہ اندازاً 15 ٹن کوکین امریکہ اسمگل کی جا رہی تھی۔ اور کارٹریل کو ہفتے کا $420 ملین یعنی تقریباً $42 کروڑ منافع ہوتا تھا۔ 1989 میں فوربس جریدے نے اسے دنیا کا 7واں امیر ترین شخص قرار دیا۔ رقم کا یہ عالم تھا کہ پیبلو نے پیسوں کو ڈھونے کے لیے خاص اپنا ایک جیٹ طیارہ خرید رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی نقدی تھی کہ گوداموں اور کھیتوں میں بھر کر رکھنی پڑتی تھی، اور ہر سال تقریباً 10% رقم یوں ہی چوہوں اور نمی کی نظر ہو جاتی تھی، جو لگ بھگ $1 سے $2 ارب سالانہ کا نقصان بنتا تھا۔ مگر اتنی بے تحاشا دولت کے باوجود بھی پیبلو کے سر پر کامیابی کا خمار سوار تھا۔ اب پیبلو صرف پیسے والا ہی نہیں رہا تھا، بلکہ شہرت اور عزت کا بھی بھوکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے لیڈر کی طرح تسلیم کریں۔ اپنی نیک نامی بنانے کے لیے اس نے میڈلین کے غریب محلوں میں دل کھول کر دولت لٹائی، سڑکیں بنوائی، بجلی لگوائی، پارک اور فٹ بال میدان تعمیر کروائے۔ اس نے غریبوں کے لیے مکان بنوائے، فلاحی کام کیے اور اپنے کوکین کے لیب میں کام کرنے والے مزدوروں کو اتنی اچھی تنخواہیں دی کہ وہ اپنے گھر اور گاڑیاں خرید سکیں۔ ان حرکتوں سے وہ واقعی بہت سے لوگوں کی نظر میں رابن ہوڈ بن چکا تھا۔ اسی عوامی حمایت کے بل پر 1982 میں پیبلو نے سیاست میں بھی قدم رکھ دیا۔ وہ کولمبیا کی کانگریس میں ایک متبادل رکن یعنی اضافی نشست کے حامل کے طور پر منتخب ہو گیا۔ یہ اس کے بچپن کے سیاسی خواب کی تکمیل جیسا تھا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ 1984 تک وزیر انصاف روڈریگو لارا نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پیبلو کی اصلیت اور جرائم سے کمائی ہوئی دولت کو بے نقاب کر دیا۔ اس ہنگامے کے بعد پیبلو کو ذلت کے ساتھ مستعفی ہونا پڑا اور کچھ ہی عرصے بعد لارا کو موٹر سائیکل سوار قاتلوں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ واردات کس کے اشارے پر ہوئی۔ یہ وہ موڑ تھا جب پیبلو نے تہیہ کر لیا کہ اگر سیاست اس کے لیے نہیں تو پھر گولیاں ہی بولیں گی۔ حکومت اور ایسکوبار کے درمیان
اب سیدھی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ سیاست کا دروازہ بند ہونے کے بعد پیبلو کے اندر کا شیطان پوری طرح باہر آ گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو بے لگام سمجھنے لگا تھا۔ ادھر امریکہ بھی اسے انجام تک پہنچانے کے لیے کولمبیا پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ 1980 کے آخری سالوں میں پیبلو نے ریاست کے خلاف کھلے عام جنگ چھیڑ دی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اسے اور دوسرے ڈرگ مافیا کے سرغنوں کو معافی دے دی جائے اور خصوصاً امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، ورنہ وہ پورے ملک کو خون میں نہلا دے گا۔ اگلے چند سال کولمبیا کی تاریخ کے خونی ترین سال تھے۔ پیبلو نے دہشت اور قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ اس کے اشاروں پر 3 صدارتی امیدواروں سمیت بے شمار سیاستدان، ایک اٹارنی جنرل، درجنوں جج اور 1000 سے زائد پولیس والے مارے گئے۔ پورا ملک دھماکوں اور گولیوں کی آوازوں سے دہل اٹھا تھا۔ 1989 میں پیبلو نے اپنی وحشت کی ایک بھیانک مثال قائم کر دی۔ اس نے بوگوٹا سے اڑان بھرنے والی ایک مسافر پرواز میں بم رکھوا دیا تاکہ اپنے سیاسی دشمن صدارتی امیدوار سیسر گویریا کو مٹایا جا سکے۔ گویریا خوش قسمتی سے اس فلائٹ پر سوار نہیں تھا، مگر جہاز کے 107 مسافروں میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ معصوم لوگ پل بھر میں موت کا شکار ہو گئے۔ ذرا سوچئے، ایک شخص نے اپنی دشمنی میں 107 بے قصور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسی دہشت کی مثال دنیا نے شاید ہی پہلے دیکھی ہو۔ اس حملے کے صرف 9 دن بعد بوگوٹا میں ہی ملکی انٹیلیجنس ادارے کے دفتر کے باہر ایک ٹرک بم دھماکہ ہوا، جس میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 2200 زخمی ہو گئے۔ پورے شہر میں قیامت کا منظر تھا اور اسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کل تک جو عوام پیبلو کو اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی، اب اس قتل عام کے بعد اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ پیبلو کا نام اب کولمبیا کے بچوں کو ڈرانے کے لیے بولا جانے لگا تھا۔ اسی دوران ایک اور لرزہ خیز واقعہ ہوا۔ اگست 1989 میں کولمبیا کے سب سے مقبول صدارتی امیدوار لوئس کارلوس گالان کو ایک بڑے جلسے میں سرعام گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس واردات کا ماسٹر مائنڈ بھی اسکوبار ہی کو سمجھا گیا۔ گالان کی شہادت نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا اور ریاستی مشینری پوری قوت کے ساتھ کارٹیل کے خلاف متحرک ہو گئی۔ پیبلو ہر قیمت پر خود کو امریکی قانون کی گرفت سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے تو یہاں تک پیشکش کر ڈالی کہ اگر حکومت اسے امریکی حوالگی نہ کرے تو وہ کولمبیا کا $10 ملین یعنی $10 ارب کا بیرونی قرضہ اپنی جیب سے اتارنے کو تیار ہے۔ اتنی بڑی پیشکش نے بہتوں کو ہلا دیا، مگر ریاست اس کے جال میں نہیں آئی۔ آخرکار حکومت کو اسے قابو کرنے کے لیے دوسرا راستہ اپنانا پڑا۔ 1991 میں کولمبیا کی دستور ساز اسمبلی نے ایک ترمیم منظور کی جس کے تحت ملک سے مجرموں کو امریکہ بھیجنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اسی دن پیبلو نے اس شرط پر خود کو سرنڈر کر دیا کہ اسے سخت سزا نہیں دی جائے گی اور کبھی امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ جنگ تھم گئی ہے، مگر حقیقت میں یہ پیبلو کی چال تھی۔ سرنڈر کے بعد جس جیل میں پیبلو کو رکھا گیا وہ بھی کسی مذاق سے کم نہیں تھا۔ دراصل یہ جیل پیبلو نے خود اپنے لیے بنوائی تھی، جس کا نام لا کیٹیڈرل رکھا گیا تھا۔ پہاڑوں پر قائم اس محل نما جیل میں کسینو، نائٹ کلب، سونا بات، آبشار، فٹ بال گراؤنڈ اور جکوزی جیسی ہر آسائش موجود تھی۔ پہرے پر بھی اس نے اپنے منتخب کردہ محافظ کھڑے رکھے تھے۔ لوگ طنزیہ انداز میں اسے ہوٹل اسکوبار کہتے تھے۔ 1992 تک پیبلو اسی قلعے نما جیل میں اپنا کارٹیل چلاتا رہا، لیکن پھر لالچ اور طاقت کے نشے میں اس نے وہیں جیل کے اندر اپنے 2 قابل اعتماد ساتھیوں کو قتل کروا دیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ حکومت کو اب ہوش آ گیا تھا کہ اسکوبار کو مزید ڈھیل نہیں دینی۔ حکام نے فیصلہ کر لیا کہ پیبلو کو لا کیٹیڈرل سے نکال کر ایک عام جیل میں منتقل کیا جائے گا۔
مگر اس فیصلے پر عمل ہونے سے قبل ہی جولائی 1992 میں پیبلو اپنے محافظوں کو چکمہ دے کر اس عالیشان جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ اب کھیل کا آخری دور شروع ہو چکا تھا۔ کولمبیا کی حکومت، امریکی ڈرگ ایجنٹس اور خود پیبلو کے دشمن سمگلرز، جنہوں نے لاس پیپس نامی ایک خفیہ گروہ بنا لیا تھا، سب مل کر اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ پہاڑوں، جنگلوں اور شہروں میں بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ جو 16 مہینے تک جاری رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیبلو کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ان مہینوں میں پیبلو کی زندگی مسلسل خوف اور فرار کی داستان بن چکی تھی۔ سرد پہاڑی راتوں میں اس کے پاس دولت کے انبار بھی بیکار ہو چکے تھے۔ ایک موقع پر اس نے اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے $2 ملین یعنی قریباً $20 لاکھ نقدی جلا دی تاکہ آگ جل سکے۔ اس کی بیوی اور بچوں نے بیرون ملک پناہ لینے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی ملک انہیں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجبوراً وہ بگوٹا کے ایک ہوٹل میں پولیس کی نگرانی میں رہنے لگے۔ ادھر پیبلو خود میڈلین کے ایک عام سے رہائشی علاقے کے ایک چھوٹے سے مکان میں چھپا ہوا تھا، جہاں آخرکار پولیس نے اسے آ گھیرا۔ تصور کریں، 2 دسمبر 1993 کی وہ دوپہر، میڈلین شہر کے ایک محلے کو مسلح افواج اور پولیس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ محلے کے ایک گھر میں پیبلو اسکوبار کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو ہر طرف بندوقیں تنی نظر آتی ہیں۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ آج بچنا مشکل ہے، مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اچانک گولیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پورا علاقہ خودکار بندوقوں کی تھڑتھڑاہٹ سے گونج اٹھتا ہے۔ پیبلو اور اس کا ایک باڈی گارڈ فائرنگ کے جواب میں پستول تھامے چھت پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ چھتوں پر دوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پڑوسی اینی شاہد نے بعد میں بتایا کہ اس نے ایک موٹے آدمی کو بغیر قمیص کے چھت پر ادھر سے ادھر بھاگتے دیکھا۔ وہ پیبلو ہی تھا۔ آس پاس کی عمارتوں پر پوزیشن سنبھالے پولیس اہلکار ان پر مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں۔ چند منٹ تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، پھر یکدم خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک عمارت کی چھت پر ایک بھاری جسم اوندھا پڑا ہے۔ یہ پیبلو اسکوبار تھا، کولمبیا کا بیتاج بادشاہ، جو اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور قریب ہی اس کا محافظ بھی گولیوں کا نشانہ بن کر ڈھیر ہے۔ پیبلو کو سر اور ٹانگ میں گولیاں لگی تھی۔ 44 سال کے اس شخص کا بالآخر خاتمہ ہو گیا، اپنی سالگرہ کے اگلے ہی دن، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ قید کے بجائے قبر کو پسند کرے گا۔ اس کے مارے جاتے ہی حکومت نے فتح کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں سکھ کا سانس لیا گیا۔ چلتے پھرتے خوف کا دور ختم ہو چکا تھا، مگر تصویر کا ایک اور رخ بھی تھا۔ میڈلین میں ایسے ہزاروں لوگ تھے جو اس خبر سے غمزدہ ہو گئے تھے۔ پیبلو کے جنازے میں 25,000 افراد نے شرکت کی۔ بہت سے لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ ایک غریب جنازے کے مجمع میں کہہ رہا تھا، اس نے ہمیں گھر دیے، غریبوں کا خیال رکھا۔ لوگ مستقبل میں اس کی قبر پر ایسے دعا کرنے آئیں گے جیسے کسی بزرگ کے مزار پر۔ پیبلو اسکوبار کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا عام آدمی صرف خواب دیکھتا ہے، مگر انجام آخرکار کیا ہوا؟ اس نے خود کہا تھا کہ میں قبر کو امریکہ کی جیل پر ترجیح دوں گا۔ واقعی آخر میں اسے اپنے ملک کی خاک نصیب ہوئی، وہی خاک جس پر وہ راج کرنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی اور موت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ایسی دولت اور دہشت واقعی کامیابی ہے؟ کیا یہ سب حاصل کر کے بھی اس نے در حقیقت کچھ جیتا یا صرف اپنا اور اپنے ملک کا نقصان کیا؟ چند برسوں تک شاید اسے لگا کہ وہ ناقابل شکست ہے، مگر خون اور ظلم پر کھڑی سلطنت
کبھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں نہ جانے اور کتنے اسکوبار آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن ظلم اور جرم کا انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ پیبلو اسکوبار کی زندگی بھی لالچ اور دہشت کی انتہا تھی، اور اس کا انجام یہی ثابت کرتا ہے کہ جرم اور خوف کا راستہ بالآخر تباہی ہی لاتا ہے۔ پیبلو نے دولت تو بہت کمائی مگر سکون کھو دیا، طاقت تو تھی مگر اپنی زندگی ہی ہار بیٹھا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، پیبلو کے پاس سب کچھ تھا پھر بھی وہ زندہ نہ بچ سکا۔ تو دوستو ذرا سوچو، اصل جیت کس چیز میں ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ Subscribe our channel, hit the like button, and share the video.